اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مسئلے سننے کے بعد یاد رکھو، یاد نہیں رکھتے، کم سے کم تم اپنا سوال اور اس سوال کا جواب جو علماء سے سنتے ہیں اسے ایک ڈائری میں لکھ کر رکھو، تاکہ تمہارے ہمارے بعد ہمارے بچے ہماری ڈائریوں کو اٹھا کر پڑھے، وہ پڑھیں گے، ہم کو ثواب ملے گا قبر میں۔ مغربی تہذیب میں پرسنل ڈائریوں کا ایک رواج ہے، ویسٹرن ممالک میں پرسنل ڈائریوں کا ایک مزاج ہے، لائف ڈائری بولتے اسے، ایسی ڈائری رہتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، میں نے تحقیق کی، میرے پاس ہے وہ رپورٹ، کہ وہ جو پرسنل ڈائری ہوتی ہے نا، اکرم کی ڈائری کو کبھی میں اٹھا کر دیکھتا نہیں، میری ڈائری کو کبھی اکرم اٹھا کر دیکھتے نہیں، ماں کی ڈائری کو باپ اٹھا کر دیکھتا نہیں، باپ کی ڈائری کو ماں اٹھا کر دیکھتی نہیں ہے۔ اٹھا کر کب دیکھتے ہیں؟ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کی زندگی پڑھنے کے لیے اس کی ڈائری اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ اور عجیب بیوقوف لوگ بھی ہیں وہاں کے، اپنی اچھی باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، خراب باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی اچھائیوں پر بھی نظر پڑتی ہے، اور مرنے کے بعد ان کی برائیوں اور خامیوں اور گناہوں پر بھی نظر پڑتی ہے۔ جبکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کرو، دکھانے کا موقع ملے تو دکھاؤ، چھپانے کا موقع ملے تو چھپا دو۔ نیکی کے لیے اختیار ہے، دکھانا بھی جائز ہے، چھپانا بھی جائز ہے، لیکن گناہ کے لیے اختیار نہیں ہے۔ گناہ کا اظہار مت کرو، اس لیے کہ ایک روایت میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ اگر گناہ کر کے چھپا دیتا ہے تو معاملہ میرے اس کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو دکھاتا ہے تو دیکھنے والے گواہ بن جائیں گے، میری عزت کی قسم، اس گناہ کا حساب لیے بغیر میں اسے جنت نہیں بھیجوں گا۔ گناہ کرنا نہیں، بائی چانس اگر کر لیے اسے چھپا دینا، تو دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، چھپاتا ہے۔ گناہ کا گواہ کبھی کسی کو نہ بناؤ۔ نیکی کرنے کے بارے میں اجازت ہے، کبھی دکھاؤ، اس نیت سے کہ میری نیکی دوسروں کے لیے ترغیب بن جائے، میرا عمل دوسروں کے لیے دعوت بن جائے، میرا عمل دوسروں کے لیے تبلیغ بن جائے۔ دل کو خلوص سے آراستہ کر کے نماز کو نکلے، سلام کرے، یا کوئی سلام کیا جواب دیے، سامنے والا پوچھے کہاں جا رہے ہیں محبوب، تو اس وقت آپ کا یہ کہنا دعوت میں داخل ہے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ کا یہ کہنا تبلیغ میں داخل ہے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میرے اظہار سے سامنے والے کے اندر بھی نماز کی توفیق مل جائے۔ پوزیشن دیکھو، آدمی دیکھو، حالت دیکھو، اس کا دماغ دیکھو، نماز کی دعوت دو۔ اگر اس کی پوزیشن نہیں ہے، حالت نہیں ہے، اور اس کے آثار بھی نہیں ہیں، تو اس وقت اسے نماز کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو جواب یہ دے گا کہ چلو میں آ رہا ہوں۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، جاؤ جی، اس زمانے میں کون نماز پڑھ کو سیدھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے اس کا نام کافروں میں لکھا جائے۔ آج کل بولتے نا لوگ، کون سے داڑھی والے سیدھے بول کر، داڑھی کو بھی گناہ کو کیا تعلق ہے؟ کون سے نماز پڑھنے والے سیدھے؟
کون سے حجاں کو جانے والے سیدھے، اس کے گناہ کو اس کے نیک عمل کے ساتھ مت جوڑو، گناہ کو داڑھی کے ساتھ مت جوڑو، گناہ کو یا گنہگار کو نماز کے ساتھ مت جوڑو، گنہگار کو اس کے حج اور عمرے کے ساتھ مت جوڑو۔ گناہ چھوڑنے کے لیے اگر داڑھی ضروری ہے تو پھر میرے سوال کا جواب دو، شاید کبھی کسی موقع پر میں یہ عقلی بات کہا تھا، داڑھی رکھ کر گناہ نہ کرنا اگر ضروری ہے تو پھر مومن بن کر بھی گناہ نہ کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے حال نیکی کے بارے میں اجازت ہے، کبھی دکھاؤ کبھی چھپاؤ، گناہ کے بارے میں اجازت نہیں، دکھانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اپنے گناہوں کا دنیا میں کسی کو گواہ مت بناؤ، کرنا نہیں، اگر کرنا ہے تو چھپتے چھپاتے کر لینا، معاملہ اللہ اور ہمارے بیچ رہے، اس لیے کہ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو خدا سے چھپ کر کوئی گناہ کرے۔ دروازے بند کرو تب بھی وہ دیکھتا ہے، لائٹ آف کرو تب بھی وہ دیکھتا ہے، شہروں سے نکل کر جنگل کو چلے جاؤ تب بھی وہ دیکھتا ہے، مجلسوں سے نکل کر تنہائیوں میں چلے جاؤ تب بھی وہ دیکھتا ہے۔ یہ بات اپنے دل دماغ میں رکھو کہ ہم کو 24 آورز 24 گھنٹے کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، لیکن ہم کو ہر حالت میں ہمارا اللہ دیکھتا ہے۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس تصور کو استحضار کہتے ہیں، اس تصور کو، اس خیال کو کیا بولتے؟ استحضار۔ استحضار کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کے حاضر ہونے کا گمان رکھنا، اس تصور کو، اس خیال کو کیا کہ مجھے ہر حالت میں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس حالت کو، اس تصور کو، اس خیال کو کیا کہتے ہیں؟ استحضار کہتے ہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا یہ جس کی طبیعت بن جاتی ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہمیں سمجھتے کیا گناہ کرتے وقت ہم نہ کون بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مانتا ہوں کہ باپ نہیں دیکھ رہا ہے، مانتا ہوں کہ جمنے والی ماں نہیں دیکھ رہی ہے، مانتا ہوں شریک حیات شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، مانتا ہوں شریک حیات بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، مانتا ہوں جنے ہوئے بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ذات ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے ہمارے، وہ خود کہتا ہے میرے بندوں ہر رشتہ تمہارے سے دور ہے، لیکن تمہارے میرے بیچ میں کوئی پردہ، کوئی دیوار، کوئی حجاب نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے گردن اور گلے میں رہنے والی اہم رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔